نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے متعلق حکم بیان کیا ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جو نابالغی کی عمر میں ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ یتیم ہے۔ لڑکے کی بالغ کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے اور لڑکی کی بھی بلوغت کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ البتہ ابتدائی عمر بلوغت کی دونوں میں فرق ہے۔ لڑکی کی بلوغت کی عمر شروع ہوتی ہے جلدی سے جلدی 9 سال میں، اور لڑکے کی بلوغت کی عمر شروع ہوتی ہے جلدی سے جلدی 11 سال میں۔ پھر علماء نے فرمایا ہے کہ موسموں کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن بلوغت کی حد سے زیادہ عمر 15 سال ہے۔ اس کے بعد کوئی علامت ظاہر ہو نہ ہو، بلوغت کا حکم ان پر جاری ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جو بچہ یا بچی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، اس سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، تو ایسے بچے یا بچی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یتیم کو تو جانتے تھے کہ یتیم کون ہوتا ہے، لیکن یتیموں کے مال کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کے مال کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے، یا ان کی یتیمی سے، ان کے بچپن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے یتیم سے متعلق احکام اتارے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حالت زمانہ جاہلیت میں عرب کی تھی یتیموں کے حوالے سے، وہی حالت قریب قریب آج ہم مسلمانوں کی بھی ہے۔ دیکھیے، کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر دادا کا کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے و بیٹیاں تھے۔ پھر اس کے انتقال کے بعد ترکہ تقسیم نہیں ہوا، پھر اولاد میں سے بھی کسی کا انتقال ہو گیا، تو بیٹی کا یا بیٹے کا، اور پھر پوتے پوتیاں بھی اس کی زندہ تھیں، تو وہ یتیم تھیں پوتے پوتیاں۔ یا اسی طرح کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نابالغ تھی، تو اس کا بھائی اگر ہو تو عام طور سے کاروباری لوگوں میں یہ ہوا کرتا ہے کہ بھائی برادران مل کر مشترکہ کاروبار کیا کرتے ہیں۔ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد میں پھر یتیم یا تو سارے بچے ہوں یا کچھ ہوں، تو جو بھائی جو برادر باقی ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ میرے بھائی کے یتیم بچے ہیں، پھر ہر ایک اس کاروبار پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا جائیداد ہے اس جائیداد کو، مکانات کو ہڑپانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ مزاج ہمارے یہاں بھی ہے، جیسے مزاج عرب میں تھا۔ جب ان کا مزاج تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے متعلق سخت حکم اتارا۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، جزئی نیز وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ بظاہر تو یہ لقمہ ہے جو کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے۔ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، لیکن یہی چیزیں کھا کر جو یہ زندہ ہے تو یہ چیزیں کیا کیا بن کے انسان کے اندر سے نکلتی ہیں، آنکھوں کے راستے سے، ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے، کانوں کے راستے سے، کس کس راستے سے کیا کیا بن کے نکلتی ہیں، تو کیا سے کیا بن جاتی ہیں، ان کی جنس ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ بظاہر تو یہ مزیدار لقمہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ آگ کا انگارہ کھا رہا ہے اور یہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اور یہ کل کو نمودار ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو صحابہ تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے شریعت کے دین کے ایک ایک حکم پر قربان ہونے والے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جن جن کے زیر کفالت یتیم بچے تھے انہوں نے ان کا کھانا الگ کر دیا، کھانا ان کے مال کا الگ کر دیا کہ یتیم کا ہے، یہ یتیم ہی کھائے۔ اب کھانا بچ بھی جاتا تھا، دوسرے وقت بھی کھلا دیتے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ سڑنے بھی لگا، سڑ بھی جاتا تھا بعض اوقات۔ پھر ان کو الگ پکانے میں مشقت بھی ہوئی۔ وہ زمانہ آج کی طرح تھوڑی تھا کہ ہر ایک کے گھر میں گیس کی پائپ لائنیں آ رہی ہیں اور چولہے جل رہے ہیں اور دیگچیوں کے انبار ہیں۔ بڑھ بڑھ جب دل چاہا چولہا جلایا اور پکا لیا، چلو جی فریج ہے، رکھ دیا فریج میں، 3 وقت بھی کھلا دیا۔ ان چیزوں کا تو کسی چیز کا کوئی وجود اس زمانے میں نہیں تھا۔ لکڑیاں جمع کرتے تھے اور پھر آگ جلاتے تھے، وہ بھی ماچی سے نہیں ہوتی تھیں، پتھروں سے، پھر کھانا پکتا تھا۔ تو ایک مشقت کا اور مشکل دور تھا وہ۔ پھر اس میں 2 الگ الگ سالن بنانا، الگ الگ روٹیاں بنانا، پھر ان کی حفاظت، تو بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں اس معاملے میں یہ مشکل ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب اس آیت میں اتارا جو خطبے میں نے تلاوت کی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، فرما دیجئے درستگی ان کے لیے بہتر ہے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، مفہوم آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، اور تھوڑا سا ساتھ ساتھ عرض بھی کر دوں گا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ خلط ملط کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے مصلح کو، اصلاح کرنے والے کو، من المفسد، فساد کرنے والے سے۔ اب اس کا مفہوم سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ دیکھو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یتیم کا کھانا پینا تم بالکل الگ کر دو۔ اصل بات یہ ہے جو شریعت کی ہے، شریعت تو ہر ایک انسان کے حق کا خیال رکھتی ہے، اسی لیے یہ سخت حکم بھی اتارا
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ سخت حکم اتارا اس لیے کہ شریعت لحاظ کرتی ہے ہر ایک کے حق کا۔ تو یتیم کے حق کا خیال کیا، لیکن اس کی مراد یہ نہیں، بلکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح درستگی بہتر ہے۔ یعنی تم ان کی درستگی سوچو، ان کی بہتری سوچو، ان کا مستقبل سوچو۔ جو ترکے میں ان کے پاس مال آیا ہے، اس مال کے لیے ان کے حق میں اس کو سمجھو کہ ان کے حق میں مال کس طرح بچ سکتا ہے اور ان کے مستقبل میں کام آ سکتا ہے۔ تو اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم خلط ملط کر بھی لو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی بالفرض اگر بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا جو بیٹا تھا، تایا کا انتقال ہو گیا، اور تم بالفرض بڑے ہو، سمجھدار ہو، اور ان کا جو بیٹا ہے نابالغ، تو وہ تمہارا بھائی بنا، تایا زاد بھائی بنا، اور تم سمجھدار ہو، بالغ ہو، بڑے ہو، وہ ناسمجھ ہے، تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، یا یہ نہیں تو کم از کم دینی بھائی تو ہیں۔ تو خلط ملط کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ پھر آگے یہ بھی تنبیہ فرما دی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ مفسد کو مصلح سے جانتے ہیں۔ یعنی جو دل میں نیت فساد کی رکھتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو ضرر پہنچاؤں، نقصان پہنچا دوں، سب کچھ ہڑپا لوں، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور مصلح کو بھی جانتا ہے کہ جو نیت رکھتا ہے کہ نہیں، اس کا بھی حق ہے جیسے میرا حق ہے ترکے میں، اس کا بھی حق ہے، تو اس کا نقصان نہ ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہاں پر قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یتیم کے ساتھ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، یتیم کے ساتھ مل کر اپنے مال کو اور اس کے مال کو ملایا جا سکتا ہے، مگر اس میں نیت کی خرابی نہ ہو۔ اب یہاں ذیل میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے جو علماء نے لکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز ایسی ہو یتیم کے ترکے میں کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کو تو ملانا جائز ہے، لیکن جو چیز ایسی ہے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو ملانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمین ہے، مکان ہے، تو زمین اور مکان تو کوئی خراب نہیں ہوں گے، ان کی تو قیمت دن بدن بڑھتی رہے گی، تو ایسا نہ ہو کہ زمین بھی اپنے ساتھ ملا لی اور مکان بھی اپنے ساتھ ملا لیے، اپنے مکان کے ساتھ اور اپنی زمین کے ساتھ نہیں، وہ الگ کر دو اور اس کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنا ضروری ہے، حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور جو چیز ضائع ہونے کا ڈر ہے، خراب ہونے کا ڈر ہے، اس کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا ہے، گندم ہے، کھیت ہے، تو اس کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس کی بھی خیر خواہی مطلوب ہو۔ تو یہ چند کلمات تھے اس آیت کی روشنی میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ اس لیے ہی شروع کیا گیا ہے کہ تاکہ قرآن کے احکام ہمارے سامنے آئیں، ہم اس سے
سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ کے احکام ہمارے لیے کیا ہیں، کیونکہ آج کل لوگ علماء کے پاس بہت کم جاتے آتے ہیں۔ جن کو اپنے دین کی فکر ہے وہی مساجد میں جاتے ہیں، وہی علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ مسائل پوچھنے والے بہت اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر بغیر سوچے سمجھے کچھ کا کچھ جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔